السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان سے پہلے میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے بسطام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے شہر واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بسطام کے نزدیک پہنچے تو اہل شہر میں شور برپا ہو گیا کہ اللہ کا درویش آ رہا ہے۔ چنانچہ پورا شہر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خیال کیا کہ اگر میں ان سے ملتا رہوں تو اس طرح عبادت سے غافل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو خود سے الگ کرنے کے لیے جبہ مبارک سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا بزرگ ہے جس کو ماہ رمضان کا ادب نہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ الگ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادات مندوں نے روٹی کا ٹکڑا کھانے کی وجہ پوچھا کہ آپ نے رمضان کے موقع پر آپ نے روٹی کیوں کھایا؟ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس طرح کے عمل کرنے سے مجھ سے یہ لوگ الگ ہوئے اور میں عبادت سے غافل ہونے سے بچ گیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماں کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ والدہ فرما رہی تھی کہ اے باری تعالیٰ، اے میرے رب، میرے مسافر کا خیال رکھنا اور اسے اچھا بدلہ عطا کرنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی ماں کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو رونا شروع کر دیا۔ دروازے پر دستک دی۔ ماں نے دریافت کیا کہ کون ہے تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا مسافر ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ان کے قدموں میں گر پڑے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی لمبی جدائی کی وجہ سے روتے رہے اور روتے روتے نابینا ہو چکی تھی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس کام کو بعد کے لیے چھوڑ دے رکھا تھا وہ پہلے ہی ہو گیا، اور وہ کام تھا میری ماں کی خوشنودی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنے بھی مرتبہ حاصل ہوا وہ سب میری ماں کی بدولت ہے۔ ایک مرتبہ میری ماں نے رات کو مجھ سے پانی مانگا۔ اتفاق سے اس رات گھر میں پانی موجود نہ تھا۔ میں اسی وقت گیا اور باہر سے پانی لے کر آیا۔ جب میں پانی لے کر آیا تو والدہ نیند کے غلبہ کی وجہ سے سو چکی تھی۔ چنانچہ میں شدید سردی میں رات بھر پانی کا کٹورا لیے کھڑا رہا۔ صبح ہونے تک میرے ہاتھ سردی کی شدت کی وجہ سے اس کٹورے کے ساتھ جم چکے تھے۔ والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں کھڑا رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس خوف سے کھڑا رہا کہ کہیں
آپ دوبارہ بیدار ہو کر پانی کہیں مانگنے نہ لگے اور میرے نزدیک نہ ہونے پر آپ کو کوئی تکلیف ہو۔ چنانچہ میری والدہ نے مجھے دعائیں دی جن کی برکت سے میں اس مقام تک پہنچا۔